مہینے میں غریبوں کے بھی اللہ روزیاں بڑھا دیتا ہے، امیروں کے بھی رزق بڑھ جاتے ہیں، گھروں کی فراوانیاں بڑھ جاتی ہیں، بہاریں بڑھ جاتی ہیں، برکتیں بڑھ جاتی ہیں۔ یہ برکت دیا ہوا مہینہ ہے، یہ برکت والا برکت دیا ہوا۔ تیسرا فرمایا ہاں اس مہینے کے روزے کو اللہ نے فرض قرار دیا۔ میں ایک حدیث سنا رہا ہوں، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دفعہ شعبان کے آخر میں فرمائی، اس کے روزے کو فرض قرار دیا۔ ابھی بھی روزے چھوڑنے کی گنجائش ہے؟ کوئی گنجائش نہیں روزہ چھوڑنے کی۔ ہاں بیمار ہے، یہ مسئلہ بھی ساتھ سن لیں، جو بندہ اس کا آپریشن ہو گیا یا اس کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہوگی وہ روزہ نہیں رکھ سکا، یا کہ عورت کا بچے کا معاملہ ہے یا اس طرح کی اور شرعی طور پہ عذر ہے، شریعت نے معذور قرار دیا، وہ روزہ نہ رکھے تو اس کا فدیہ دینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اگر بندے کا وقتی آپریشن ہو گیا یا ایسا کہ معاملہ بن گیا وہ روزہ نہیں رکھ سکا، اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ فدیہ نہیں دے گا، بلکہ سال کے دوران جب بھی دنوں میں اس کے لیے آسانی ہوگی، صحت ہوگی تو روزہ ہی رکھے گا۔ اگر وہ پورا سال روزہ رکھ نہیں سکے گا تو پھر فدیہ ہے اس کا۔ تو اس کے روزے کو فرمایا اللہ نے فرض قرار دیا ہے، اور فرمایا اس کی تراویح کو، رات کے قیام کو میں نے ثواب کی چیز بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب کی چیز بنایا۔ جس مہینے میں ایک نفل ادا کرے گا غیر رمضان میں، فرمایا ایسے ہے جیسے اس نے فرض ادا کر لیا۔ فرض پتہ کتنا ہے؟ ایک درود شریف ہے، ایک بزرگ بیان میں فرما رہے تھے، جز اللہ عنا سیدنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ پڑھو تو روایت میں آتا ہے 70 فرشتے 1000 دن تک اس کا ثواب لکھتے ہیں۔ کوئی بندہ 1000 دن تک اس کو درود شریف کو لگاتار پڑھتا رہے تو کوئی حساب لگا کے بتا سکتا ہے کتنی نیکیاں ہوگی؟ ایک دفعہ پڑھو 70 فرشتے 1000 دن تک اس کا ثواب لکھتے ہیں۔ 70 فرشتے 1000 دن، کہ 1000 دن تک لگاتار پڑھتا رہے تو کیا کسی کمپیوٹر میں اس کا ثواب آ سکتا ہے؟ کیلکولیشن اس کی ہو سکتی ہے؟ لیکن فرمایا ایک فرض نماز کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہے۔ ایک فرض کا ثواب فرمایا اللہ کے ہاں، نفل۔ اب کیا ہے، ایک تو یہ نیت کر لیں انشاءاللہ نا، ویسے بھی حدیث میں آتا ہے جو روزانہ 12 رکعات سنت پڑھے گا اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیں گے۔ 2 سنتیں فجر کی، 4 ظہر کی پہلی، 2 ظہر کے بعد کی 6 8 ہو گئی، 2 سنتیں مغرب کی، 2 عشاء کے بعد کی 2، یہ 12 رکعات سنت جو پڑھے گا فرمایا جنت میں اللہ اس کے لیے محل بنا دے گا۔ ظہر میں آتا ہے فرمایا من صلی 4 رکعات قبل الظہر و40 بعدها، جو ظہر سے فرضوں سے پہلے 4 رکعت پڑھ لے، بعد میں 4 رکعت پڑھ لے، حرمہ اللہ علی النار، یہ بندہ دوزخ کی آگ پہ حرام ہو گیا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے نوافل ہیں، یہ میں نے عرض کیا نا، وضو کیا، اب یہ تھوڑا سا نیت کر لیں، اگر رمضان ہے نا، اب وضو کر کے ایک ہے وقت باقی 2 منٹ باقی ہے، تحیۃ الوضو پڑھ لیں، تحیۃ المسجد پڑھ لیں، صلاۃ التوبہ پڑھ لیں، صلاۃ الشکر پڑھ لیں، اور یہ ساری نیتیں آپ 2 نفلوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا اگر آپ کے پاس موقع، ویسے مسئلہ یہی ہے مسجد میں اگر مقروء وقت نہیں ہے، آپ مسجد میں آؤ تو آپ کو 2 نفل پڑھ کے بیٹھنا چاہیے، ویسے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ہوں تسی کو مول صاحب سارے ادا کر دیں اور سارے دی گل نہیں کی، اصل مسئلے دی گل یہی ہے، ہمارے اب تو سستی ہوگی، رواج ہو گیا، ہم غفلت کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب بندہ مسجد میں آوے اور موقع ہو تو 2 رکعات تحیۃ المسجد پڑھے پھر بیٹھے، ویسے نہ بیٹھے۔ اگر اس کے پاس موقع تھوڑا ہے کہ نفل پڑھے گا تو سنتیں رہ جائیں گی تو پھر سنتوں میں نیت کر لے، اگر اس کے سنتوں میں نیت کر لے، لیکن یہ اس کو تھوڑا سا نا مزاج بنا لینا چاہیے بندے کو اپنے، یہ رمضان ہے تو یہ نہیں کیا تمہارے کیا موقع ہے، یہ سنتیں نفل پڑھ چکے ہیں کہ یہ نفلوں کی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ اور جو فرمایا ایک فرض ادا کرے گا رمضان میں، ایک فرض ادا کرے گا تو فرمایا کہ اللہ 70 فرضوں غیر رمضان میں جو 70 فرض اس نے ادا کر دی۔ ایسی برکت والا جو مہینہ ہے، فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے، یہ مہینہ غم خاری کا ہے۔ اس مہینے میں فرمایا جو کسی کا ایک روزہ افطار کرا دے،
اللہ اس کو 3 انعام دیتے ہیں۔ پہلا انعام اس کے گناہوں کی مغفرت کر دیتے ہیں پچھلی ساری۔ دوسرا انعام اللہ یہ دیتے ہیں کہ اس کو دوزخ سے آزادی کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں۔ تیسرا انعام اللہ یہ دیتے ہیں کہ روزے دار کے روزے کے برابر اللہ اس کو ثواب دے دیتے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں مولا اسی تو غریب لوگ ہیں، انہیں تھڈ کو تو افطاری نہیں ہو سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہ ثواب پیٹ بھر کر کھانا کھلانے پہ نہیں، آپ کسی کو ایک کھجور کھلا دو، کسی کو ایک گھونٹ لسی پلا دو، کسی کو ایک گھونٹ پانی پلا دو، تو بھی اللہ آپ کو یہ ثواب دے دے۔